بہت ہی دلچسپ یہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہمارے سامنے، اس کو ذرا آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. یہ ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کہا گیا کہ جناب معاملات جو ہے فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے. اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی نے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اس کے بعد کچھ لوگ اس پہ چلے گئے عدالت میں. اس میں اعتزاز احسن صاحب بھی، ان کے وکیل لطیف کوسہ ہیں، سابق چیف جسٹس جواز خواجہ بھی ہیں، خود چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہیں. وہ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اچانک ایک دن یہ خبر آئی کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے عطا بندیال صاحب نے 9 رکنی بینچ بنا دی ہے. یہ 9 رکنی بینچ کل صبح سے سماعت کرے گا اور سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، اس کے حوالے سے یہ بینچ سماعت کرے گا. تو بہت ہی عام ترین مقدمہ ہو گیا ہے، چیف جسٹس کے جانے سے پہلے سب سے عام مقدمہ ہو گیا ہے. اس میں 9 لوگ تھے، پھر یہ 7 ہو گئے اور پھر یہ 6 ہو گئے. اس میں سے 3 جج صاحبان ایک ایک کر کے الگ ہو گئے. اس کی جو پہلے دن کی سماعت تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. اس میں کیا ہوا، بندیال صاحب نے، جو کہ عام طور پر یہ ریت نہیں رہی ان کی، لیکن انہوں نے اس بینچ میں فائز عیسیٰ صاحب کو بھی شامل کیا، جس سے ان کی رائے کا اختلاف کوئی راز نہیں ہے. وہ ان کو انہوں نے شامل کیا اور کچھ دیگر جج صاحبان کو بھی شامل کیا. پھر کیا ہوا، اس مقدمے کے آغاز میں ہی عیسیٰ صاحب الگ ہو گئے. طارق مسعود صاحب نے کچھ کہا، پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی کچھ کہا آنے والے دنوں میں. تو آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ایک ہوتا ہے کہ جج صاحبان سے متعلق، چیف جسٹس سے متعلق کوئی تجزیہ ہو رہا ہو، کوئی بات ہو رہی ہو، لیکن ایک یہ ہے یہ خود جج صاحبان نے کیا کہا، اور کہا بھی ریمارکس کی صورت میں نہیں، باقاعدہ آرڈر کا حصہ بنا دیا اس سب کو. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا. یہ سماعت ہوئی ہے 22 جون کو، پہلی سماعت. قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے نہیں بلکہ باقاعدہ انہوں نے لکھ دیا. وہ کہتے ہیں 21 جون کو یہ ہوا کہ شام 8 بجے 21 جون کو میری رہائش گاہ پر مجھے ایک سپلیمنٹری کاز لسٹ آئی کہ جناب جس میں کہا گیا تھا کہ 9 ججز پر مشتمل ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کی سماعت ہوگی کل. یہ اس میں انہوں نے لکھا. فائز صاحب کہتے ہیں یعنی کہ مجھے درخواستوں کو پڑھنے کے لیے مناسب موقع ہی نہیں دیا گیا. رات 8 بجے بتایا گیا کہ کل صبح سماعت ہے. پھر کیا ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بینچ میری مشاورت کے بغیر بنایا گیا، بلکہ میرے بعد جو ایک اور سینئر جج ہے، یعنی کہ سب سے سینئر جج بندیال صاحب ہیں، پھر فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ اب چیف جسٹس بن جائیں گے 17 ستمبر کو غالباً، اور اس کے بعد ہے ایک اور سینئر ترین جج جسٹس طارق مسعود صاحب. وہ کہتے ہیں ہم دونوں کی مشاورت کے بغیر یہ بینچ بنا دیا گیا. میں آپ کو صرف سیدھا نکال اس کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ ہو گئی بات. اب فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے جج، اس میں کچھ الفاظ میرے اور کچھ کوٹ ان کوٹ ہے، کہ بھئی ہم سارے کے سارے جج ایک حلف اٹھاتے ہیں، ظاہر اس حلف کے تحت ہم کام کرتے ہیں، اور وہ حلف ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ آئین پاکستان کے مطابق کام کریں گے. آئین پاکستان میں جتنے قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے. انہی قوانین میں ایک قانون ہے جو کہ اب آ گیا ہے، اس کا نام ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. یہ وہ قانون ہے جو گورنمنٹ لائی تھی سپریم کورٹ سے متعلق، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اگر بینچ بنے گا، وہ قانون کیا کہتا ہے کہ ہر مقدمہ جو عدالت کے سامنے آئے گا اس کی سماعت ایک ایسا بینچ کرے گا جس کو کون بنائے گا، ابھی تو چیف جسٹس بناتے ہیں نا، لیکن یہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر بینچ کی سماعت، ہر مقدمے کی سماعت ایک ایسا بینچ کرے گا جس کو صرف چیف جسٹس نہیں بنائیں گے کوئی بھی ہو، بلکہ چیف جسٹس اور ان کے بعد کے جو 2 سینئر ترین ججز ہیں وہ یہ بینچ بنائیں گے اور وہ بینچ سماعت کرے گا. لیکن اس بینچ میں تو ایسا نہیں ہوا، یہ چیف جسٹس صاحب نے خود بنا دیا. تو وہ اس قانون کا کیا ہوا جو گورنمنٹ لائی تھی. فائز عیسیٰ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ قانون ابھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا، ابھی وہ قانون بننا تھا، ابھی وہ قانون صرف بل کی صورت میں تھا. تبھی عدالت عظمیٰ میں وہ چیلنج ہو گیا اور چیف جسٹس صاحب کے بنائے ہوئے ایک بینچ نے اس کو قانون بننے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ جب بھی یہ بل منظور ہو جائے تو یہ جو بل جو ہے وہ مؤثر نہ سمجھا جائے. یعنی کہ بل ابھی قانون بنا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے قانون کو جو ہے وہ ہٹا دیا، معطل کر دیا، یا کہا مؤثر نہیں سمجھا جائے گا. فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اس قانون کو اصل میں اس بینچ نے عبوری یک طرفہ حکم نامے کی بنا پر معطل کر دیا ہے. ایک یک طرفہ انہوں نے سارے کا سارا فیصلہ سنا دیا. آگے فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عدالت میں رواج ہے کہ بینچ کی تشکیل میں اور دیگر امور میں سینئر جج صاحبان سے مشورہ لیا جاتا ہے، لیا جاتا تھا. اب یہاں وہ ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں اپنے چیف جسٹس کو، اور کیا کہہ رہے ہیں اسی مطابق جو سابق چیف جسٹس ہے گلزار احمد، وہ بھی یہ کرتے رہے. گلزار احمد صاحب ہمیشہ بندیال صاحب سے مشاورت کرتے رہے، چونکہ گلزار صاحب چیف جسٹس تھے، تب بندیال صاحب سینئر ترین جج تھے، اور گلزار صاحب جب بھی بینچ بناتے تھے بندیال صاحب سے مشاورت کرتے تھے. بلکہ گلزار صاحب تو ہر آئینی اور اہم مقدمے میں بینچ کی سربراہی یا ذمہ داری یا ان کو بینچ کا حصہ ضرور بناتے تھے بندیال صاحب کو. لیکن جب سے بندیال صاحب نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہے انہوں نے اس روایت کو ترک کر دیا ہے، اور نہ صرف مجھ سے بلکہ میرے اگلے سینئر جج طارق مسعود صاحب سے مشاورت کے بغیر ہی سارے کے سارے معاملات اپنی مرضی سے، اگلا جملہ سنیے گا، اپنی مرضی سے اپنے چنیدہ اہلکاروں کے ذریعے چلائے. فائز صاحب کہتے ہیں
آنے والے چیف جسٹس ہیں. باقی ججوں کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے باقی ججوں کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے دور منصبی میں چیف جسٹس صاحب نے ایک بار بھی فل کورٹ یعنی تمام ججز کی میٹنگ تک نہیں بلائی, مگر مدیان اور ان کے وکلا کو ترجیح, ہماری ایک میٹنگ تک نہیں بلائی. یہ فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں اس میں. وہ پھر رجسٹرار کے بارے میں کہتے ہیں, ظاہر رجسٹرار سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ بعض ججوں کے فیصلوں کو رجسٹرار مسترد کر دیتے ہیں, جس طرح پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ہی ایک مقدمے کو اس طرح انہوں نے ڈس ریگارڈ کیا. بلکہ وہ رجسٹرار کے بارے میں کہتے ہیں کہ تذلیل کے لیے, مزید ذلیل کرنے کے لیے رجسٹرار نے یہ ضروری سمجھا کہ میرے جس فیصلے کو انہوں نے ڈس ریگارڈ کیا ہے اس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور عدالت عظمیٰ کی ہر رجسٹری میں اس کا نوٹس بورڈ لگایا جائے. فائز صاحب کہتے ہیں اس طریقے سے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے. اب وہ اس قانون کے بارے میں یہ کہتے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, کہ بھئی اس کے بارے میں ایک بینچ بنایا چیف جسٹس نے, وہی قانون. اب یا تو الفاظ یہ میرے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یا تو آپ اس کو منظور کر لیں یا مسترد کر لیں, لیکن آپ اس طریقے سے قانون معطل نہیں کر سکتے, چونکہ اگر آپ اس طریقے یعنی وہ کہتے ہیں اس قانون کی خلاف ورزی خلاف دائر کی گئی آئینی درخواستیں یا تو منظور ہوں گی یا انہیں مسترد کیا جائے گا. تو پھر یہ سوال اٹھایا کہ اگر درخواستیں مسترد ہو جاتی ہیں تو پھر اس مدت میں جب سے قانون نافذ ہوا ہے اور جب اسے مسترد کیا گیا, عدالت کو چلانا تو اس قانون کی خلاف ورزی ہوگا کہ بھئی آپ نے کہا کہ نہیں یہ قانون ٹھیک تھا. تو یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں ابھی جب آپ بینچ اکیلے بنا رہے ہیں, قانون کہتا ہے 3 لوگ بنائیں, اب آپ نہیں بنا رہے اور کل کو آپ نے کہہ دیا قانون ٹھیک ہے, تو پھر یہ ان سارے فیصلوں کا کیا ہوگا. فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں معزز چیف جسٹس بندیال صاحب نے مجھے ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے. اور پھر وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے آڈیو لیکس کے بارے میں ایک 3 رکنی کمیشن بنایا تھا, لیکن بندیال صاحب نے وفاقی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا اور اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا, حالانکہ مبینہ طور پر اس کمیشن نے ان کی ساس کی آڈیو کی بھی حوالے سے سماعت کرنی تھی. یہ کہتے ہیں جناب فائز عیسیٰ صاحب. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے میری تعیناتی عدالت میں ہوئی ہے یعنی کہ 2014 سے, میں نے آج تک کبھی کسی مقدمے سے گریز نہیں کیا ہے, اللہ یہ کہ کوئی ایسا مقدمہ ہو جس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر میرا فیصلہ یا حکم ہو یا اس کا تعلق میرے خاندان یا دوستوں سے ہو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ فوجی عدالتوں والا, وہ کہتے ہیں کہ میں ان مقدمات سے اپنے آپ کو دستبردار یا ریسکیو نہیں کر رہا ہوں, مگر چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, اس کا جب تک حکم امتناعی موجود ہے جس کی میں خلاف ورزی بھی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ پھر وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنے. پھر انہوں نے آخر میں کہا مجھے بخوبی ادراک ہے کہ بندیال صاحب نے اپنے معزز ساتھیوں کو بلا وجہ ایک غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے. اس ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کو کہ سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسا آئینی ادارہ, یہ ادارہ کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا. یہ کہا ہے فائز عیسیٰ صاحب. اور ہی بہت کچھ کہا ہے, ہم نے آپ کو بتایا. طارق مسعود صاحب جو اگلے سینئر موسٹ جج ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں فائز عیسیٰ صاحب کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, انگریزی میں انہوں نے لکھا ہے, اور مجھے بھی اس سب کے بارے میں نہیں بتایا گیا. وہ ایک اور بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ سرپرائزنگلی these petitions in the bench have been fixed when just a day earlier the petitioner himself along with his counsel met the honorable chief justice. خلاصہ یہ وہ کہتے ہیں, بڑی حیرت ہے مجھے کہ جب یہ پٹیشن سماعت کے لیے لگائی گئی ہے, اس سے صرف ایک دن پہلے ایک پٹیشنر اشارہ اعتزاز صاحب کی جانب ہے اپنے کونسل کے ساتھ اشارہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب ہے, وہ چیف جسٹس سے ملتا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اس کیس کو لگا دیتی ہے. اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس ملک میں ہر پٹیشنر کو یا کیا اس ملک کے کئی پٹیشنر کو جن کی عدالت میں سماعتیں ہونی ہو یا سالوں سے کیسز پڑے ہوں, کیا ان کو بھی یہ استحقاق حاصل ہے, پریولیج حاصل ہے, وہ بھی ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی چیف جسٹس صاحب سے اپنے چیمبر میں ملیں تاکہ جو وہ اپنا کیس فکس کروا سکیں. یہ کہتے ہیں عدالت عظمیٰ کے ایک اور جج. اور انہوں نے بھی بتایا کہ میں بھی اس بینچ میں بیٹھنے کے حوالے سے ریلکٹنٹ ہوں, لیکن بہرحال اس بینچ میں بیٹھے ضرور. اور انہوں نے اپنا اس میں یہ ضرور کہا کہ جناب میں بھی اس بینچ سے ریسکیو نہیں ہو رہا, لیکن انہوں نے اپنی بات کر دی. اور آخر میں اس کے ایک اور ممبر یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی اسی حوالے سے اپنی ریزرویشن کی کہ پہلے جو ہے وہ ان کو جج صاحب کو اس کیس کا فیصلہ کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے یہ معاملات ذرا آسان ہو. تو بہرحال یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 جج صاحبان نے نہ صرف اس مقدمے سے متعلق, نہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق, بلکہ عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق بھی اپنی رائے کا اس سے زیادہ کھل کے اور 2 ٹوک الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتے. اور میں اگین کہوں
یہ کوئی ریمارکس نہیں ہے، کامنٹ نہیں، کوئی ٹکر نہیں چل گیا ہے، اس کو باقاعدہ حکم نامے کا حصہ، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے۔ جاتے جاتے کل یوم تقدیس قرآن پاک ہے، ہر اس شخص پر کہ جس نے کسی بھی انداز سے اس گھٹیا عمل، یہ کم سے کم لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کی حمایت کی ہے، اور یہ ریاستی سطح پر ہوا ہے وہاں پر، اس شخص کے لیے اپنے دل میں کیا کہوں، بس اس پر لعنت بھیجتے ہوئے ہم کل اپنے اپنے طور پہ ہر شخص، ہر انسان اپنے اپنے طور پہ ضرور یہ بتائے ظاہر انتہائی پرامن انداز میں کہ اس ایسے جو اعمال ہیں، جو ایسے گھٹیا حرکت ہیں، اس کے خلاف پوری امت مسلمہ ایک ہے۔